ہر قدم محبت میں پختگی سے رکھا ہے، ہر قدم محبت میں پختگی سے رکھا ہے، ہم نے عشق سیکھا ہے من چلے بزرگوں سے۔ آئیے دوستو اس خوبصورت سلسلے کو اور آگے بڑھایا جائے اور ہماری دعوت پر ایک ایسے نوجوان شاعر تشریف لائے ہیں جن کو حافظ شرافت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حافظ شرافت صاحب کی یہ خوبی ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان بکھرے ہوئے لفظوں کو اس سلیقے سے یکجا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو شاعری بنا کر جب عوام الناس کی خدمات میں پیش کرتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی عظیم فنکار اپنے علم و ہنر کی روشنی سے ہمارے قلب و جگر کی دنیا کو منور کر رہا ہو۔ آئیے ہم بڑے ادب کے ساتھ اس نوجوان حافظ شرافت صاحب سے التماس گزار ہے کہ وہ اپنی مخملی آواز اور پر لطیف انداز میں اپنی خوبصورت سی غزل پیش کریں۔ آپ زوردار تالیوں کے ساتھ مہمان شاعر کا استقبال کیجیے۔ دائس پر تشریف فرما صدر محترم، تمام معزز شعراء کرام و تمام حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ جیسے بے انتہا محبت کرنے والوں کے درمیان ایک بار پھر حاضر ہوں۔ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور ہمارے تمام بیرونی شاعر جنہیں ہم نے کبھی نہیں سنا ہے، آپ مجھے تو سنتے رہتے ہیں نعت کے مشاعروں میں، جلسوں میں، میں بہت مختصر سا وقت لیتا ہوں، ایک مطلب دو شعر پڑھ کے دیکھنا چاہتا ہوں کہاں تک کامیاب ہوں۔ دیکھیے گا جی عطا کیجیے شرافت بھائی، بہت شکریہ۔ ناظم مشاعرہ بڑی خوبصورت نظامت فرما رہے ہیں جگر گلزار دیوبندی صاحب، حاضر کر رہا ہوں، مطلب پیش کرتا ہوں، دیکھے گا حضرات کے۔ جی بھائی، جی بھائی۔ کیا مزہ، تھوڑا سا ایکو لا دو۔ کیا مزہ، کیا مزہ، کیا مزہ ملا ان کو، کیا مزہ ملا ان کو، دل میرا جلانے میں، کیا مزہ ملا ان کو، کیا مزہ ملا ان کو، دل میرا جلانے، دل میرا جلانے، جان میری حاضر تھی جن کے مسکرانے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت خوب، کیا کہنے ہیں، زندہ باد، زندہ باد حافظ شرافت صاحب۔ آپ کا یہ دل ربا لب و لہجہ، یہ غزل کی خوبصورتی، یہ آواز کی جادوگری نے اس محفل کو بیدار کر دیا۔ جی پڑھیے۔ حاضر کرتا ہوں دوستو میرے عزیز دوست مولانا شاداب صاحب اور چاند بھائی تشریف رکھتے ہیں، دیکھیے گا کہ کیا مزہ ملا ان کو، دل میرا جلانے میں، کیا مزہ ملا ان کو، دل میرا جلانے میں، جان میری حاضر تھی جن کے مسکرانے میں، جان میری حاضر تھی۔ بہت بہت شکریہ دوستو، میرے عزیز دوست ندیم انور صاحب تشریف فرما ہے۔ اب جی عطا کیجیے، عطا کیجیے۔ کیا گلا زمانے سے، کیا گلا زمانے سے، کیا کروں شکایت میں،
بہت اچھے بہت اچھے بہت خوب، کیا کہنے شرافت صاحب، پھر پڑھیے اسی لب و لہجے کے ساتھ، اسی انداز۔ دوستو حاضر کر رہا ہوں سماعت فرمائے، بہت مشکور ہوں ناظرین مشاعرہ صاحب کا کہ انہوں نے مجھے بہت اچھے وقت سے لگایا ہے، میں بہت سماعت فرمائے کہ کیا مزہ ملا انہیں تو کیا کروں شکایت میں، کیا گلا زمانے سے، کیا کروں شکایت میں، کیا گلا زمانے سے، کیا کروں شکایت شامل تھے گھر میرا جلانے میں، میرے اپنے شامل تھے۔ اور دوستو اس غزل کا جو سب سے خوبصورت سا شعر ہے وہ آپ کے حوالے تک پہنچا رہا ہوں، آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ افسر قادری صاحب تشریف فرما ہے آپ کے حوالے سے، جی عطا کیجیے عطا کیجیے۔ واہ کیا کہنے، میں دیکھ رہا ہوں کہ نوجوان دوست یہاں پر زیادہ ہیں اور مجھے بے انتہا محبتیں ملتی ہیں صدرپور سے، حالانکہ غزل کے مشاعرے میں پہلی مرتبہ شرکت ہو رہی ہے۔ حاضر کرتا ہوں بہت خوبصورت سا شعر، پڑھ دوں؟ جی عنایت عنایت بھائی، ہاتھ اٹھا کے بتا دیں ذرا کتنے لوگ چاہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ دوستو، حاضر کر رہا ہوں سماعت فرمائے کہ آہ بھی جا کہ تیرے بن، واہ آہ بھی جا کہ تیرے بن، آہ بھی جا کہ تیرے بن ہر خوشی ادھوری ہے، آہ بھی جا کہ تیرے بن ہر خوشی ادھوری ہے، عمر بیت جائے نا، عمر بیت جائے نا، لوٹنے منا بہت اچھے بہت اچھے، کیا کہنے شرافت صاحب، زندہ باد زندہ باد۔ آئیے حضرات، بھائی بہت اچھے بہت اچھے۔ دوستو نوجوان دوست بیٹھے ہیں اس لیے ان کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، اور مشورہ وہی دیتا ہے جو تجربات سے گزرتا ہے۔ حاضر کر رہا ہوں شعر دوستو، بہت خوبصورت سا شعر ہے، دیکھیے گا کہ جی عنایت، مشورہ ہے یہ میرا، واہ عشق نہ کبھی کہنا، مشورہ ہے یہ میرا، مشورہ ہے یہ میرا، عشق نہ کبھی کہنا، ورنہ عمر گزرے گی غم کے قید خانے میں، ورنہ عمر۔ کیا کہنے شرافت بھائی، بہت اچھے بہت اچھے۔ بہت شکریہ، حاضر کر رہا ہوں سماعت فرمائے دوستوں کے ماشاءاللہ شکیل بلہری صاحب تشریف فرما ہے۔ بھائی صاحب آپ اسٹیج پہ آ جائے، بڑی مہربانی ہوگی، آ جائیے۔ ایک بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک ہیں، اللہ نے بہت بہت صلاحیتوں سے آپ کو نوازا ہے، بہت اچھے شاعر ہیں۔ میں میری نظر اب پڑی، حاضر کر رہا ہوں بھائی، دیکھیے گا کہ جی حاضر کر رہا ہوں کہ مشورہ ہے یہ میرا، مشورہ ہے یہ میرا، عشق نہ کبھی کہنا، مشورہ ہے یہ
بہت شکریہ دوستو، آپ لوگوں نے اس ناچیز کو سماعت فرما لیا. 2-3 منٹ اور لوگا آپ کے دیکھ رہا ہوں کہ نوجوان دوست کیا پسند کرنا چاہتے ہیں. ایک مطلع شعر پڑھتا ہوں، دیکھیے گا حضرات. وہاں سلیم صاحب سے دعائیں لیتا ہوں. جاوید بھائی بھی آ گئے ہیں ماشاءاللہ. حاضر کرتا ہوں دوستوں کے آنکھ روائے گی میری رو کے سنبھل جائے گی. آپ کی نظر کر رہا ہوں دوست، آنکھ روائے گی میری رو کے سنبھل جائے گی. آنکھ روائے گی میری رو کے سنبھل جائے گی. رفتہ رفتہ نکل جائے رفتہ رفتہ میرے دل سے نکل جائے. اور دوستو وہ شعر جس کے لیے میں نے مطلع کا سہارا لیا حاضر کر رہا ہوں. کیا کہنے عطا کیجئے بھائی، عطا کیجئے. مدتوں بعد میں پردیس سے گھر لوٹا ہوں. میرے بہت ہی کرم فرما بڑے بھائی حافظ کمال صاحب اور مولانا عبدالرشید صاحب تشریف فرما ہے. آپ کے قدموں میں رکھتا ہوں اثر دیکھیے گا. مدتوں بعد میں پردیس سے گھر لوٹا ہوں. مچل جائے مجھ کو دیکھے گی میری ماں تو مچل جائے. اور دوستو فرمائشیں بہت ہے، صرف ایک پتہ پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں. آج لاؤڈ اسپیکر کے اوپر پابندی لگانے کی، پابندی عائد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. خاص کر کے مساجد کو نشانہ بنایا جاتا ہے. ابھی کچھ روز پہلے کسی نے اذانوں کے اوپر پابندی کی بات کی تھی. اس وقت میں نے ایک مطلع کہا تھا کہ الہی چھین لے سننے کی طاقت ان کے کانوں سے، الہی چھین لے سننے کی طاقت ان کے کانوں سے جنہیں تکلیف ہوتی ہے مساجد کی اذانوں سے. حضرات اس کے بعد 4 مصرے اور میں نے کہے، وہ مصرے پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں. آپ لوگوں نے مجھے بے انتہا محبتوں سے نوازا. حاضر کرتا ہوں، فرمائشیں بہت ہے لیکن وقت کم ہے. صرف 4 مصرے پڑھ کے دیکھیے گا کہ اسی کے ہاتھ میں اپنی محبتوں کے ساتھ رخصت کرنا مجھے. اسی کے ہاتھ میں اس کی زبان دے